صحیح ہو. اگلا سوال ہے نماز کی نیت کرنے کا سنت طریقہ اور الفاظ بھی بتا دیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں پہلی حدیث یہی ہے, مشکات میں بھی پہلی حدیث یہ ہے, مسلم میں بھی ہے. انما الاعمال بالنیات, نیکیوں کا دار مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی, اور اگر کسی نے دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے لکھی جائے گی. اور اس حدیث کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے تھے, وہ کہتے تھے برا کام بھی اچھی نیت سے ہو تو ثواب, جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں, یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے. نہیں, ایسے نہیں کر سکتے. میرا پچھلے دنوں یہ جو سائیوال واقع انسیڈنٹ کے اوپر کلپ بھی ہے, اس میں میں نے اس کی پوری انجینئرنگ کی اس حدیث کی. اس حدیث سے پتہ چلا اعمال کا دارمدار نیت کے اوپر ہے. نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. سر مجھے بتائیں کیا وضو کی نیت کبھی کسی نے کی ہے؟ نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے. وضو کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیت تو نہیں ہوتی. نیت تو آپ کے دل کے ارادے میں ہوتی ہے, وہی سب نیت ہے. نماز کے لیے بھی کوئی نیت آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی. نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے جسے دعائے استفتاح کہتے ہیں, جو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, کیونکہ اس دعا کا حکم ہے, اس کا صرف پڑھنے کا ذکر ہے, اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ بھی دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, یہ بھی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے یہ بھی پڑھی ہے. کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کے دل کے ارادے کا, لیکن نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے. دل کا ارادہ کہ آپ عشاء پڑھنے کے لیے آئیں تو ایک لمحے کے لیے آپ ذہن میں لائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں ذہن میں. یہ نہ ہو کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ عصر کے وقت میں اٹکا ہوا اور آپ پڑھ رہے عشاء ہوں, یا زور کے میں اٹکا اور آپ عصر پڑھ رہے ہوں, وہ تو نماز نہیں ہوگی. اور ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دل میں نیت کی زور کی اور اس کے منہ سے اثر نکل گیا اور نماز وہ زور کی تھی تو نماز ہو گئی, کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے. اور اگر اس نے زبان سے نیت کی زور کی لیکن دل میں دماغ اثر کے اوپر اٹکا ہوا تھا تو اس کی نماز ہوگی نہیں. تو وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ زبان کی نیت کی یہ اوقات ہے. اس سے بھی بڑھ کے شیخ احمد سرندی, جن کی میں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی, ان کی ایک پازیٹیو چیز بھی بتا دوں آپ کو. مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ بدعت ہے. کٹر انفی, اتنا کٹر انفی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے. تو بعض کا صحیح بات بھی سمجھ آ جاتی کسی کو. تو ہم حنفیوں کو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنہوں نے وہ دیکھا تھا انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ساری کہانی تہاڈی کہ زبان لی نیت, زبان لی نیت کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ بنایا ہوا ہے جناب پیچھے اس امام کے پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی دیر تک وہ امام رکوع میں چل جاتا ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی لمبی نیت ہوتی ہے, وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. نیت کیا ہے سر؟ جب آپ وضو کر کے نکلیں آپ کی اسی نماز کی نیت ہے. جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو بس ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں مغرب کے 3 فرض ہیں, بس دیٹس آل, وہی نیت ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی ہے, زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. وہ وضو سے پہلے کی دعا ہے, اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر کے دعا استفتاح سورہ فاتحہ سے پہلے. نماز میں تو ویسے ہی دعائیں ہیں. تو یہ بھی بالکل کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے اور پوری رٹائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جنازے دن یہ سناؤ, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ آؤگا تھا نا, وہ کہتے ہیں وہ ایک یعنی مولوی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں ہمیں بڑا مصیبت میں رکھا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں تواڈے ججاں کولوں دعائے قنوت سناں گا, میں تواڈے کولوں نیتاں سناں گا, میں تواڈے کولوں اے کراں گا او کراں گا, اے کراں گا او کراں گا. تے اللہ دے بندو انہاں کولوں تسی دعائے قنوت سنو, انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں آندی. دعائے قنوت جو اللہم انا نستعین کہنا, یہ تو دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ میں پڑھی ہے جو کافروں پہ بدعا کی جاتی ہے. دعائے قنوت ہوا ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں کے لیے سکھائی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. وہ تے انہوں نے نہیں آندی ہونی کیونکہ انہوں نے بچپن سے یاد ہی نہیں کی ہوئی ہے. تو وہ اس طرح سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. نیت شیت کوئی نہیں ہے جی. جو چیزیں آپ وہ کلیم کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں کہیں لکھی اور آپ لوگوں سے سن رہے ہیں.
آپ پہلے بتائیں وہ دین میں ہے کہاں ہے؟ آپ نے دین میں 6 کلمے بنا دیے، 4 کلمات تھے، وہ بھی کلمے نہیں تھے، وہ کلمات ذکر تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں 6واں تو تھوڑے مولویوں نے بہ کے لکھا ہے۔ طواف کی ساری دعائیں فیبریکیٹڈ ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام طواف کعبہ میں ایک ہی دعا پڑھتے تھے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اینٹی کلاک وائز چلتے ہوئے مستجاب دیوار کے سامنے سے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس اتنی، اور کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ جو مرضی پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اذکار پڑھیں۔ انہوں نے تو ایک ایک صفحے کی دعائیں لکھی ہیں، اور بیچارے وہ حاجی پریشان ہوتے ہیں جو حج پہ یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، یعنی وہ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارے کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ کہانی ہے، وہ ہے ہی کہانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟